اب میں آپ کے لیے ایک لطیف مضمون یا حاشیہ لیکھ پیش کروں گا۔ فلم چھینک کی کہانی اب کتابی شکل میں دستیاب ہے۔ کہانی کا خاکہ۔ سلمیٰ ایک غریب ماں باپ کی لڑکی ہے۔ وہ چپکے احسان سے محبت کرتی ہے۔ احسان کھلم کھلا ثریا سے محبت کرتا ہے اور ثریا صرف ذکر اللہ میں مصروف رہتی ہے۔ احسان کے والد کا ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ پیار بھرے نغموں، جذباتی مکالموں اور سنسنی خیز لمحات سے بھرپور اس فلم کی کہانی کئی خطرناک موڑ کاٹتی ہے اور آخر میں ایک کھڈ میں جا گرتی ہے۔ پہلا منظر۔ سلمیٰ بے قراری سے برآمدے میں ٹہل رہی ہے۔ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ یا الہی، یہ احسان آج کہاں رہ گئے؟ کہیں ان کی موٹر سائیکل کسی بھینس سے نہ ٹکرا گئی ہو۔ نہیں، اللہ کرے ایسا نہ ہوا ہو۔ دروازہ کھلتا ہے۔ احسان اندر داخل ہوتا ہے۔ احسان نے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے اور اوپر سے سرخ بو لگا رکھی ہے۔ اچھا خاصا جوکر معلوم دیتا ہے۔ احسان کو صحیح سلامت دیکھ کر سلمیٰ کے چہرے پر اطمینان آ جاتا ہے۔ احسان کسی قدر تعجب سے، ارے سلمیٰ باجی، آپ یہاں؟ سلمیٰ ناراضگی کے ساتھ، میں آپ کی باجی کیسے ہو گئی؟ احسان اطمینان سے، رشتے میں تو آپ میری خالہ لگتی ہیں، مگر کیونکہ آپ مجھ سے چند ہی سال بڑی ہیں اس لیے میں آپ کو باجی کہنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا۔ سلمیٰ موضوع بدلتے ہوئے، اچھا بتائیے کیا پیجیے گا؟ احسان لفنگوں کے انداز میں، سقراط کو صرف زہر کا پیالہ چاہیے۔ سلمیٰ دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے، احسان میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ احسان ناک میں انگلی ڈالتے ہوئے، کیا ثریا کی طرف سے کوئی پیغام ہے؟ سلمیٰ ناگواری سے، ثریا کو بھول جاؤ، ثریا تو دین کی طرف مائل ہے اور یہ ہم دونوں کے لیے بہترین موقع ہے۔ اتنے میں احسان کے والد کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا اظہار بند قمیص کے نیچے لٹک رہا ہے۔ وہ احسان اور سلمیٰ کو یوں ساتھ دیکھ کر ٹھٹکتے ہیں، پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ منظر بدل جاتا ہے۔ دوسرا منظر۔ احسان کی ماں باورچی خانے میں زمین پر بیٹھی روٹیاں بنا رہی ہے۔ احسان بھاگا وہاں پہنچتا ہے۔ وہ بہت خوش نظر آتا ہے۔ احسان خوشی سے، ماں دیکھو ماں، میں پاس ہو گیا۔ احسان کی ماں کچھ کہے بغیر زمین سے اٹھتی ہے اور احسان کو ایک زوردار چانٹا لگاتی ہے۔ احسان کی ماں غصے سے دانتوں کو چباتے ہوئے، تو اب پاس ہوا ہے جب تیرے ساتھ کے سارے لڑکے ڈپٹی کلکٹر اور ASI لگ چکے؟ تجھے شرم نہیں آتی مجھے یہ خبر سناتے؟ احسان کچھ دیر شرمندہ کھڑا رہتا ہے اور پھر کہتا ہے، اماں اب غصہ تھوک دو اور میری شادی ثریا سے کروا دو۔ احسان کی ماں حیرت سے، کیا کہا؟ ثریا سے شادی کرے گا؟ ارے جھونپڑی میں رہ کر محلوں کے خواب! کیا کہیں گے ثریا کے والدین؟ انہوں نے تمہیں معاشرے میں ایک مقام دیا اور تم نے رشتہ بھیج کر یوں ان کی بے عزتی کی۔ احسان سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ اتنے میں احسان کے والد باورچی خانے میں داخل ہوتے ہیں۔ ان کا اظہار بند ابھی بھی نیچے لٹک رہا ہے۔ وہ احسان اور احسان کی والدہ کو وہاں دیکھ کر ٹھٹکتے ہیں، پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ منظر بدل جاتا ہے۔ تیسرا منظر۔ ثریا رکوع کی حالت میں ہے۔ احسان اس کو دیکھ رہا ہے۔ ثریا نماز ختم کرنے کے بعد جب مصلی کی کنی موڑ کر کھڑی ہوتی ہے تو احسان کو دیکھ کر ٹھٹک جاتی ہے۔ احسان ہکلاتے ہوئے، ثریا میں آج تم سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں۔ ثریا غصے سے، احسان یہ ضروری بات تم مجھ سے پہلے بھی 6.5 دفعہ کر چکے ہو۔ تم اپنا تبادلہ لنڈی کوتل کیوں نہیں کروا لیتے؟ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ احسان ندامت سے، ثریا تم مجھے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ ثریا بدستور غصے سے، احسان میں تمہارے جیسے گھٹیا لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہارے جیسے شرابی، لٹیرے، اسمگلر اس زمین کے منہ پر کلنک کا ٹیکا ہیں۔ تم معصوم لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہو اور پھر ان کو غیر ممالک میں عیاش مردوں کے ہاتھوں فروخت کر کے جرمن مارک کھڑے کرتے ہو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے اپنے سیاہ کرتوتوں پر۔ احسان کے والد ایک بار پھر کمرے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ ثریا اور احسان کو دیکھ کر ٹھٹکتے ہیں،
پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ منظر بدل جاتا ہے۔ چوتھا منظر، ایک شیر دریا سے پانی پی رہا ہے۔ دریا کے اوپر ایک پل ہے۔ احسان کے والد اس پل پر سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے ایک سائیکل تھامی ہوئی ہے۔ سائیکل کے دونوں ٹائر پنکچر ہیں۔ احسان کے والد پل پر سے نیچے دریا کو دیکھتے ہیں۔ ان کی نظر پانی پیتے ہوئے شیر پر پڑتی ہے اور وہ ٹھٹک جاتے ہیں۔ پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ فضا میں گونجتی ہوئی ہنسی سن کر شیر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ شیر بھاگ بھی رہا ہے اور کچھ دیر کے بعد پلٹ کر غیر یقینی سے احسان کے والد کو بھی دیکھ رہا ہے۔ منظر بدل جاتا ہے۔ پانچواں منظر، یہ فائٹنگ کا سین ہے۔ ایک اونچی عمارت کی چھت پر سریا اور سلمیٰ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اپشم اپشم فشم 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 اپشم۔ سریا سلمیٰ پر حاوی نظر آتی ہے۔ وہ سلمیٰ کو دھکیل کر چھت کے کنارے پر پہنچا دیتی ہے۔ چھت کے کنارے پر لوہے کی ریلنگ لگی ہے۔ سریا سلمیٰ کو اٹھا کر ریلنگ کے اوپر دھکیلتی ہے۔ چھت سے نیچے گرتے ہوئے سلمیٰ ریلنگ کو پکڑ لیتی ہے۔ سنسنی خیز منظر ہے۔ سلمیٰ ریلنگ سے لٹک رہی ہے۔ اس نے صرف ایک ہاتھ سے ریلنگ پکڑی ہوئی ہے۔ سریا کی کوشش ہے کہ سلمیٰ کا وہ ہاتھ بھی چھوٹ جائے۔ اچانک ریلنگ سے جھولتی ہوئی سلمیٰ سریا پر تھوک دیتی ہے۔ آخ تھو! تھوک سریا کی آنکھ میں جاتا ہے۔ سریا گھبرا جاتی ہے۔ لگتا ہے کہ اسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سلمیٰ کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ریلنگ کو دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر اوپر چڑھ آئے۔ اب سریا کی پٹائی کی باری ہے۔ سلمیٰ سریا کی کٹ لگانا شروع کرتی ہے۔ اپشم اپشم فشم 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 اپشم۔ سلمیٰ سریا کو مار مار کر عمارت کے دوسرے کونے تک لے جاتی ہے۔ وہاں پہنچ کر سلمیٰ سریا کو دھکا دے کر چھت سے نیچے گرانے کی کوشش کرتی ہے۔ سریا چھت سے نیچے گرتی ہے، مگر وہاں رنگ کرنے والوں کا تھڑا لٹک رہا ہے۔ سریا تھڑے پر آ گرتی ہے۔ سلمیٰ یہ دیکھ کر اوپر سے تھڑے پر چھلانگ لگاتی ہے۔ دونوں میں پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اپشم اپشم فشم 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 اپشم۔ تھڑے سے سینکڑوں فٹ نیچے روڈ پر گاڑیاں رینگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اتنے میں کیمرے کا رخ سیڑھیوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ احسان کے والد بھاگم بھاگ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں۔ چھت تک پہنچتے پہنچتے ان کا سانس بری طرح پھول جاتا ہے۔ سریا اور سلمیٰ کی چیخ و پکار سن کر وہ چھت پر اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں 5 فٹ نیچے رنگ کرنے والوں کا تھڑا لٹک رہا ہے، اور اس تھڑے پر سلمیٰ اور سریا کے درمیان مکے بازی ہو رہی ہے۔ احسان کے والد کو دیکھ کر سلمیٰ اور سریا کے مکے ہوا میں رک جاتے ہیں۔ احسان کے والد بھی لڑائی کا یہ منظر دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں۔ پھر ان کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ منظر بدل جاتا ہے۔ چھٹا منظر، یہ شادی کا سین ہے۔ دولہا سہرا لگائے ہوئے ہے۔ اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ سریا دلہن بنی ہے۔ وہ مستقل روتی جا رہی ہے۔ شیخ چلی کی شکل کے ایک مولوی صاحب نکاح پڑھانے کے لیے دولہا اور دلہن کے بیچ میں بیٹھے ہیں۔ ان کا جھکاؤ دلہن کی طرف ہے۔ کچھ دیر بعد ان کے کہنے پر دولہا سہرا اٹھاتا ہے۔ وہ احسان کے والد ہیں۔ دولہا کے آس پاس لوگ یہ دیکھ کر ٹھٹک جاتے ہیں۔ احسان کے والد کی ہنسی نکل جاتی ہے اور وہ ہنستے ہی چلے جاتے ہیں۔ فلم ختم ہو جاتی ہے۔